نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ تمام ساتھی خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ پاک سبھی کو صحت مند رکھے، تندرست رکھے۔ غزوہ بدر پر بات چل رہی تھی اور غزوہ بدر پر بات مکمل ہو چکی ہے۔ یہ جو غزوہ بدر ہے، آپ نے اس کو پوری کلاس کو دیکھا اور سنا، اس پورے چیپٹر کو اچھے طریقے سے سمجھ لیا، آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ بدر کی دین اسلام کے اندر کتنی اہمیت ہے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وقفے سے مسلمانوں کے لیے اس کے اندر خوب جو ہے وہ مدد بھی بھیجی، اور ایک نہیں کئی بار بھیجی۔ اس بدر کو قرآن مجید نے یوم الفرقان کہا ہے۔ یوم الفرقان یعنی کہ یہ وہ دن ہے کہ جب اسلام اور کفر بالکل الگ ہو گیا اور اس کے درمیان زبردست طریقے سے اللہ تعالیٰ نے فیصلہ فرما دیا۔ آپ ذرا اس کی کیفیات کا جائزہ لیں کہ کن حالات میں یہ بدر ہوا ہے، اور صحابہ کرام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر زندگی کیسی ہو گئی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلے ہوئے الفاظ پر صحابہ کرام کا کتنا زبردست پکا اور پختہ یقین اور ایمان تھا کہ بس اللہ کے رسول نے یہ فرما دیا تو یوں ہوگا، اور ہوا ویسا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلے ہوئے کسی ادنا سے لفظ کے اوپر بھی صحابہ کرام نے کبھی شک نہیں فرمایا، بس جان ساری کا ثبوت پیش کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ آج بدر کا دن ہے، جو آج کے دن اللہ تعالیٰ کے لیے لڑے گا، جہاد کرے گا اور مارا جائے گا، اللہ تعالیٰ اس کو ضرور جنت میں داخل فرمائیں گے۔ تو ایک صحابی کے بارے میں آپ نے سن لیا، ہاتھ میں کھجوریں تھی، وہ 4-6 کھجوریں، اس کو بھی نہیں کھایا کہ بس اب جنت میں اور میرے بیچ میں کتنی دیر رہ گئی، اتنی دیر تو رہ گئی کہ میں مارا جاؤں، بس وہ کھجوریں بھی پھینک دی اور اٹھا کر کے لڑنا شروع کر دیا۔ یہاں آپ ذرا مجھ کو اور اپنے آپ کو تصور کریں، یعنی ہمارے جیسا کوئی شخص ہوتا تو اس کو اپنے بیوی بچے پہلے یاد آ جاتے، اول تو میدان جہاد میں نہیں یاد آتا۔ میدان جہاد تو بہت بڑی چیز ہے۔ ہمارے یہاں پر دعوت و تبلیغ کے ساتھی صرف 3 دن کی تشکیل کرتے بس، پھر دیکھو کیسے تقاضے یاد آتے، آفس ہے، امتحان ہے، ایگزام چل رہے ہیں، اور بیوی بیمار ہے، دنیا بھر کی باتیں، وہ تقاضے ختم ہی نہیں ہوتے 3 دن کے اندر جماعت میں جانے کے لیے۔ میں کبھی کبھی سمجھانے کے لیے یہ بات کہتا ہوں کہ اگر اللہ نہ کرے ابھی اللہ تعالیٰ آپ کو سب کو صحت مند رکھے، میں تو سب سے پہلے دعا ہی یہ دیتا ہوں کلاس شروع کرنے سے پہلے، لیکن آپ فرض کریں بالفرض محال خدا نہ خواستہ کسی کا ایکسیڈنٹ ہو جائے اور 3 دن کے لیے، 6 دن کے لیے یا ہفتے بھر کے لیے اس کو ایڈمٹ ہونا پڑے ہاسپٹل میں، تب اس کے سارے تقاضے کہاں جائیں گے؟ تب اس کی ساری مصروفیات کہاں جائیں گی؟ پڑا ہوا ہے ہاسپٹل میں۔ تو اللہ کے دین کے خاطر جو ہے وہ 3 دن بھی نہیں لگا سکتا۔ مجھے یاد ہے ایک سفر میں تھا، دعوت و تبلیغی کا سفر تھا، تو چلے کی ایک جماعت تھی 40 دن کی، میں اس کے اندر تھا۔ تو جو جماعت کے امیر تھے انہوں نے ساتھیوں سے کہا، مطلب کوشش کی کہ بھائی ایسا کرو، یہ چلے کی جو جماعت ہے ابھی نکلے ہوئے ہو، گھر سے دور بھی ہو، اور تمہارے 30-35 دن بھی پورے ہو گئے، تو ایک کیفیات بنی ہوئی ہے تمہاری، تو ان بنی ہوئی کیفیات کے ساتھ تو آگے 4 مہینے لگانے بھی آسان ہے، اور اگر دیکھا جائے تو 4 مہینے کے اگر تم نیت کرو گے تو اس کا ایک اچھا خاصا وقت بھی پورا ہو چکا ہے، تو لہٰذا وہ ابھی 4 مہینے کی کوشش کر لو۔ تو ساتھیوں نے کہا بھائی ہمیں واپس جانا ہے، ہمیں نوکری کرنی ہے، اور فلاں کی یہاں شادی ہے، فلاں کے، ٹھیک ہے ہوتے تقاضے، ایسی بات نہیں ہے، تقاضے ہوتے، لیکن پھر وہ پلٹ کر امیر صاحب نے جو جواب دیا وہ زبردست لگا مجھے، آج 10-12 سال ہو گئے میں بھولتا نہیں اس بات کو۔ انہوں نے کہا اچھا ایک بات فرض کرو، ابھی موت کا فرشتہ آ جائے اور آنکھوں کے سامنے کھڑا ہو کر کے یہ کہے کہ یا تو ابھی میرے ساتھ چلو، اور اگر بچنا چاہتے ہو تو بچنے کی ایک شکل ہے کہ ابھی 4 مہینے لگاؤ، تو تم کیا کرو گے؟ تو اب یہاں پر کوئی کچھ نہیں بولا، ظاہر سی بات ہے اس کا کیا جواب ہے؟ یہی جواب ہے، ہاں بھائی ہم تو 4 مہینے اب لگا لیں گے۔ اب سارے تقاضے انسان کو بھول جائے گا، اس کو کچھ بھی یاد نہیں رہے گا، تو کہاں میدان جہاد اور کہاں ہماری یہ چھوٹی چھوٹی ضرورتیں؟ سوچنے کی بات ہے۔
تو یہ بدر کا جو دن تھا یہ بڑی اہمیت کا دن تھا، اور انشاءاللہ عز و جل میں نے ویسے ساتھیوں کو دے دی ہے. میں نے کہا بھی تھا کہ بدر کے اندر جو شرکاء تھے بدری صحابہ ان کی لسٹ میں دے دوں گا. اس کے اندر باقاعدہ پوری لسٹ ہے، مہاجرین بدری یعنی کہ وہ بدری صحابہ جو مہاجر تھے، اور پھر انصاری بدری یعنی کہ وہ انصاری صحابہ جو بدر میں تھے، اور پھر اس کے بعد شہدائے بدر یعنی کہ وہ صحابہ جو بدر کے اندر مارے گئے، شہید ہوئے. ان کی پوری لسٹ ہے، ان کے نام بنام میرے پاس محفوظ ہیں. میں نے ویسے دے دیے تھے ساتھیوں کو، انشاءاللہ عز و جل مجھے امید ہے آج یا کل ساتھی جو ہے وہ آپ کو وہ لسٹیں دے دیں گے. آپ اپنے پاس رکھیے گا اور ان کو دیکھیے گا، ان کو پڑھیے گا کہ کیسے زبردست نام ہے اور کیسے کیسے ان لوگوں کے معاملات تھے. یہ تو وہ لوگ ہیں جن کی ایک سے زیادہ بیویاں تھیں، ایک بیوی نہیں تھی کسی کی، ایک سے زیادہ بیویاں تھیں. ہم لوگوں کی تو ایک ہی ہوتی ہیں اور اس پر بھی ہمیں اتنے تقاضے ہوتے ہیں. تو بہرحال یہ غزوہ بدر وہ معرکہ ہے کہ جس میں باقاعدہ جہاد کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں کو عزت بخشی اور غیر ایمان والوں کو ذلیل و رسوا کیا. اور پوزیشن کیا تھی مسلمانوں کی اور کفار کی بھی، دونوں طرف کی پوزیشنز دیکھیں آپ ذرا. کفار کی پوزیشن یہ ہے کہ ابھی 17-18 مہینے پہلے مسلمانوں کو مارا ہے، کچھ لوگوں کو جان سے مار دیا، کچھ لوگوں کو جو ہے حبشہ جانا پڑ گیا، کچھ لوگوں کو مدینہ جانا پڑ گیا، خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو گھر سے نکلنے پر مجبور کر دیا. حالات حد سے زیادہ خراب ہیں، زمین تنگ ہو چکی ہے. صحابہ کرام کے مکے سے نکلنے کے بعد ان کے گھروں کو جلا دیا گیا اور ان کی پراپرٹیز پر قبضہ کر لیا گیا. جو ان کے رشتہ دار مکے کے اندر رہ گئے تھے یا ہجرت نہ کر سکے ان کو پریشان کیا گیا، ظلم اور بربریت ان پر باقی رکھا گیا، ہر طرح سے ستایا گیا. امین اور صادق کہنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پاگل کہا گیا، معاذ اللہ، دیوانہ کہا گیا، شاعر کہا گیا، جادوگر کہا گیا. ہر طرح سے جتنی ستانے کی کوششیں تھیں وہ کی گئیں. پتھر مارے گئے، طائف کے اندر پتھر مارے گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے پنڈلیوں پر پتھر مارے گئے. نماز کے اندر گلے میں کپڑا ڈال کے گھسیٹ لیا گیا، گھر کے اندر تاک کر جو ہے وہ گندگی پھینکی گئی، اوجڑی پھینکی گئی، نماز کے اندر اوجڑی کمر کے اوپر رکھ دی گئی. ان حالات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فلاں بھی مارا جائے گا، فلاں بھی مارا جائے گا، فلاں بھی مارا جائے گا. سعد بن معاذ نے امیہ کے بارے میں کہہ دیا تھا کہ تیرے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تو ہمارے ہاتھوں سے مارا جائے گا. ان حالات میں اگر کوئی شخص یہ کہے کہ حالات ایسے بدلیں گے اور تمہارا غلبہ ہوگا اور جن لوگوں کا غلبہ ہے وہ مارے جائیں گے اور ان کے کچھ لوگ تمہارے پاس قیدی بنا کر کے لائے جائیں گے، کون یقین کر لے گا کہ حالات تو یہ ہیں اور آپ الٹی باتیں کر رہے ہیں؟ لیکن صحابہ کرام نے بجائے اعتراض کرنے کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام پیشن گوئیوں پر یقین کیا، اور ایسا ہوا بھی. کیا چیز تھی؟ اللہ کی ذات پر توکل تھا اور کچھ بھی نہیں تھا. اسباب بظاہر دوسرے تھے لیکن صرف اور صرف اللہ کی ذات پر توکل تھا. آج ہم دیکھیں کہ ہم جو مسلمان ہیں ہم اسباب دیکھتے ہیں یا اللہ کی ذات پر بھروسہ؟ ہم اپنی تعداد کو دیکھتے ہیں، حالات ایسے ہیں، اسباب ایسے ہیں، مسلمان کم ہیں، لوگ ہمارا ساتھ نہیں دیں گے. جتنی اسلامک کنٹریز ہیں وہ اپنے اپنے اس میں مست ہیں، اگر آج کچھ ہو جائے تو ہمارے لیے کوئی نہیں آئے گا. صحابہ کرام نے اگر یہ چیزیں سوچی ہوتی تو بدر کبھی ہوتا ہی نہیں. صحابہ کرام کا دیکھیں کیا تقریریں کی ہیں کہ یا رسول اللہ ہم موسیٰ علیہ السلام کے لوگوں کی طرح نہیں کہ آپ سے کہیں کہ آپ اور آپ کا رب جا کر کے لڑیں، ہم تو آپ کے ساتھ ہیں. اب سمندروں میں گھوڑا ڈالنے کے لیے کہیں گے تو ہم تیار ہیں، ساتھ میں لگے رہے اور ساتھ میں چلتے رہے. دیکھیے میں نے ایک بات آپ کے سامنے عرض کی تھی کہ جہاد کتنی اونچی چیز ہے، کتنا بڑا عمل ہے. یہ جو جہاد ہے دنیا کے اندر جتنی قومیں آئی ہیں جب وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتی ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ ان کو سزا دیتا ہے. اور سزا دینے کے اللہ تعالیٰ کے دو طریقے کی باتیں میں بتا چکا ہوں. ایک طریقہ تو یہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے والے، نبیوں کی دعوت پر لبیک کہنے والوں کی تعداد کم ہے اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے والوں کی تعداد حد سے زیادہ ہے، تو اس صورت کے اندر اللہ تعالیٰ آسمانی عذاب نازل فرماتا ہے. اور اگر اور اگر نبیوں کے اوپر ایمان لانے والوں کی تعداد کفار کے مقابلے میں برابر سرابر ہے، 19-20 کا فرق ہے، مقابلے کی کوئی نہ کوئی صورت ہو سکتی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ پھر ان غیر ایمان والوں کو آسمانی عذاب کے ذریعے سے سزا نہیں دیتا، بلکہ ان ایمان والوں کے ذریعے سے ان کو سزا دی جاتی ہے جہاد کے ذریعے سے کہ اب انہوں نے لمٹ کراس کر دی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے متعلق اور نبی کے متعلق حد سے زیادہ بڑھ گئے، لہٰذا اب ان کو سزا دینے کا وقت آ گیا. اور سزا دینے کی شکل یہ کہ آسمان سے پتھر نہیں برسائے جائیں گے، زمین سے پانی نہیں نکلے گا. آپ دیکھیے دنیا کے اندر جو عذاب آئے ہیں وہ انہی شکلوں میں آئے ہیں، زمین سے پانی کا نکلنا، آسمانوں سے آگ کی بارش، آسمان سے پتھروں کی بارش، فرشتے کی چیخ، زلزلے کا آنا، اس طریقے کے عذاب آئے ہیں. لیکن جب کہیں بھی برابر کی کوئی صورت بن جاتی ہے، مقابلے کی کوئی صورت بن جاتی ہے، تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان سے عذاب نازل نہیں فرماتا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان والوں کو حکم دیتا ہے کہ اب
ان حد سے زیادہ بڑھنے والوں کو تم سزا دو جہاد کی صورت میں. لہٰذا پھر ان کو عذاب تو دیا جاتا ہے لیکن ایمان والوں کے ہاتھوں سے دیا جاتا ہے جیسے کہ بدر میں ہوا. اور یہاں پر ایک کوتاہی یہ بھی یاد رکھیں کہ اگر ایمان والے اس جہاد کے اندر کوتاہی کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ دیکھ لیا کہ کفر اپنی حد میں آگے بڑھ چکا ہے، لمٹ کراس کر چکا ہے، اب ان کے اوپر عذاب آنا چاہیے اور مسلمانوں کے ذریعے سے آنا چاہیے کیونکہ تعداد برابر سرابر ہے یا کم و بیش کچھ آگے پیچھے ہے، اور ایمان والے اپنی اس ذمہ داری سے پیچھے ہٹ جائیں، جہاد کو چھوڑ دیں، کفار کو سزا نہ دیں، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ پھر ان ایمان والوں کو سزا دیتا ہے. جو سزا ان کے لیے ہوتی ہے وہ سزا پھر ان مسلمانوں کے لیے ہو جاتی ہے کہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ تم ان کے اوپر مسلط ہوتے، تم نے اس کام کو چھوڑا، لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ ان ظالموں کو تمہارے اوپر مسلط کر دے گا. اب اس اصول سے دنیا کو دیکھنے کی کوشش کریں اور اپنے اور میرے حالات کا جائزہ لیں. پوری دنیا کے اندر جو مسلمان ہیں اس وقت ان کا آپ جائزہ لیں. دیکھیے دعوت و تبلیغ کے ساتھ کیا معاملہ کیا گیا. میں ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا، اس ویڈیو کے اندر تھا ایک شخص ہندوستانی ہے کہ لگا ہم ہندوستانی کیوں نہ کر سکے، وہ عربوں نے کر کے دکھا دیا، تبلیغ کو بین کر دیا اور ہمیں بھی تبلیغ کو بین کرنا چاہیے. میں یہ کہتا ہوں نمک حرام. یہ وہ تبلیغی ہیں کہ جب اپنا روزہ توڑ کر پلازمہ دے رہے تھے. عزت راس نہیں ہے، یہ نمک حرامی کی حالت ہے. یعنی کہ تھوڑا سا لحاظ کیا جاتا. دعوت و تبلیغ کو اتنا بدنام کیا جا رہا ہے کہ جو ہے اس کو دہشت گرد قرار دیا جا رہا ہے. یہ ہمارے ہندوستان میں بحثیں شروع ہو چکی ہیں. حالانکہ وہ منظر ابھی تک لوگوں کی آنکھوں سے نہیں گیا کہ جب دعوت و تبلیغ کو مرکز کی بنیاد پر بدنام کیا گیا. حالانکہ آپ جانتے ہیں کہ وہ جو ہے مرکز کے اندر اتفاقی طور پر کیونکہ ایک دم فیصلہ ہوا تھا، نکل تو سکتے نہیں تھے، لہٰذا بہتر یہی ہے کہ وہیں بیٹھے رہیں. لیکن میڈیا نے کیسا پروپیگنڈا کیا اور وہ پروپیگنڈا کیسا الٹا کر کے دکھایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ انہی لوگوں کے اندر شفا رکھ دی کہ یہ لوگ اپنا پلازمہ دیں گے تو صحت ہوگی، اور ان لوگوں نے کیا کیا، انسانیت کو ثبوت دیا. بدلے میں کیا ملا؟ تیری پورا ملا. بدلے میں یہ حالات ہم کو دیکھنے کو ملتے ہیں. تو لہٰذا یہ دنیا کا اصول ہے کہ جب غیر ایمان والے حد سے بڑھ جاتے ہیں اور ایمان والے پھر اللہ تعالیٰ کے اصول کو چھوڑ دیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ پھر غیر ایمان والوں کو ایمان والوں پر مسلط کر دیتے ہیں. اور جب تک یہ ہوتا رہے گا یہ حالت ہماری بنی رہے گی. اور یہی وجہ بھی ہے کہ کفار کا آج ہم سے مطالبہ کس چیز کا ہے؟ اسی چیز کا مطالبہ ہے. کفار ہم سے چاہتا کیا ہے؟ جہاد فری اسلام. یعنی کہ آپ اسلام کا وہ ورژن لے کر کے آؤ جس میں جہاد نہ ہو باقی سب کچھ ہو. دو مطالبے ہیں کفار کے، یاد رکھیے گا ایمان والوں سے. ایک مطالبہ تو یہ ہے کہ یا تو ایسا اسلام لے کر کے آؤ کہ جس میں جہاد نہ ہو، جہاد فری اسلام. اور اگر جہاد کے الفاظ لاتے ہو، جہاد کی آیتیں لاتے ہو، تو ان آیتوں کا، ان احادیث کا ایسا معنی، ایسی تشریح اور ایسا مفہوم بیان کرو کہ الفاظ تو رہیں لیکن مفہوم کچھ اور دے دیا جائے لوگوں کو، مفہوم کچھ اور آ جائے آپ کے سامنے. جیسے کہ کچھ سال پہلے مرزا غلام قادیانی نے کیا. اس کمبخت نے پہلے نبوت کا دعویٰ کیا اور اس کے بعد جو اسلامک ورژن اس نے دنیا کو دینا چاہا وہ یہ تھا کہ اس کے اندر جہاد نہیں تھا. اب کچھ ٹائم پہلے دیکھ لیں، وسیم رضوی نام کے ایک شخص نے قرآن مجید پر بھونک لگائی اور یہ کچھ آیتوں کو لے کر کے کورٹ پہنچ گیا. وہاں پر بھی 50,000 کا گوبر اس کے منہ پہ مارا گیا. اور وہ آیتیں کون سی تھی جس کو اس نے کوٹ کیا؟ وہ یہی آیتیں تھی جہاد سے متعلق کہ ان آیتوں کو ختم کر دیا جائے. دیکھیے یہ بات یاد رکھیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا تھا جہاد تو قیامت تک رہے گا، جہاد ختم نہیں ہو سکتا. یعنی کہ دنیا کے اندر، ساری دنیا کے اندر تو جہاد ایک دم ختم نہیں ہوگا. کوئی نہ کوئی قوم ایسی رہے گی دنیا کے اندر ایک ہر وقت جو جہاد میں مصروف رہے گی، جیسے کہ ہماری یہ فلسطین وغیرہ، وہاں پر آج بھی جہاد جاری ہے. یہودیوں کے ساتھ وہ لوگ لڑتے ہیں، ان کو دیکھ کر کے ایمان تازہ ہو جاتا ہے. لیکن یہ بات یاد رکھیے کہ جو قوم جہاد کو چھوڑے گی پھر وہ ذلیل ہوگی. چاہے کوئی قوم چھوڑے وہ قوم ذلیل ہو جائے گی، کوئی ملک چھوڑے وہ ملک ذلیل ہو جائے گا. اگر پوری امت ہونے کی حیثیت سے جہاد کو چھوڑے تو پوری امت ذلیل ہو جائے گی. یہ اصول ہے، مسلمہ اصول ہے، اس کو ہمیشہ یاد رکھیے گا. آج ہم سے غلطی یہ ہوئی ہے کہ ہم لوگوں نے جہاد کو چھوڑ دیا. اللہ کا فضل ہے، میں تو اس بات کو کھلم کھلا کہتا ہوں کہ ہندوستان کو آزاد کروانے میں ہمارے اکابر علماء نے برابر کا تعاون اور ساتھ دیا، اور وہ جہاد ہی کی برکت تھی جو ہندوستان آزاد ہوا. ہمارے اکابر علماء جہاد نہ کرتے انگریزوں کے خلاف تو جہاد کا ہندوستان کا بھی آزاد نہ ہوتا. ہندوستان کی آزادی میں جہاد کا بہت بڑا حصہ ہے. جہاد دہشت گردی نہیں ہے، خدا کی قسم نہیں ہے. ہماری غلطی ہے نا کہ ہم جہاد کو لوگوں کے سامنے بیان کرنے سے کتراتے. ہماری زبانیں جو ہیں وہ لڑکھڑا جاتی ہیں، جس کے نتیجے میں یہ ہوا کہ مین اسٹریم میڈیا نے جہاد اور دہشت گردی کو ایک بنا کر دنیا کے سامنے رکھ دیا. پچھلے 20-22 سالوں سے جب سے امریکہ کے اندر ورلڈ ٹریڈ سینٹر ہوا ہے، وہ جو حادثہ ہوا ہے، اس کے بعد سے خاص طور سے زیادہ آپ یہ دیکھیں کہ
جہاد کو خاص طور سے دہشت گردی کو اس کا لیبل لگا کر کے دنیا کے سامنے رکھا گیا، اور دنیا اس کو ایکسیپٹ کر چکی ہے، حتیٰ کہ بہت سارے ایمان والے ایکسیپٹ کر چکے ہیں کہ دہشت گرد کون سے ہوتے ہیں؟ دہشت گرد وہی ہوتے ہیں جن کے سر پہ عمامہ ہو، جن کے چہرے پہ داڑھی ہو، یہ دہشت گرد ہیں۔ یہ لوگوں کا ذہن بن چکا ہے۔ ابھی کچھ ٹائم پہلے 2-4 مہینے پہلے ایک کتاب کے اندر وہ جو ہے سلیبس آیا تھا کسی اسکول کا، اور اس سلیبس کے اندر جو ہے وہ ایک ٹیررسٹ کی تصویر تھی کہ ٹیررسٹ جو ہے وہ ہے اور اس کے ہاتھ میں گن ہے اور لکھا ہوا ہے ٹیررسٹ ہے، اور اس ٹیررسٹ کا جو حلیہ تھا، دہشت گرد کا جو حلیہ تھا، وہ وہی تھا جو کہ ایمان والے کا ہوتا ہے۔ حالانکہ وہ اسد الدین اویسی جو ہے انہوں نے زبردست جواب دیا تھا کچھ ٹائم پہلے کہ مہاتما گاندھی کو مارنے والا کوئی مسلمان تھا، اور دلی کے اندر جو دنگے ہوئے تھے سکھوں کو مارنے والے مسلمان تھے، اور جتنے بھی حادثات ہوئے کہ یہ لوگ مسلمان تھے۔ تو پھر یہ کیوں کہا جاتا ہے کہ مسلمان جو ہے وہ مسلمانوں کے کچھ تقیانوس لوگ وہ دہشت گرد ہوتے ہیں اور جہاد دہشت گردی ہے؟ جہاد دہشت گردی نہیں ہے۔ ابھی 1-2 کلاس پہلے آپ نے سن لیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو جہاد کی جب تلقین فرماتے تو کیا تلقینیں ہوتی تھیں، اور قیدیوں کے ساتھ کیا سلوک ہوا بدر میں؟ ابو العاص جیسی شخصیت، ان سے کہا گیا کہ کلمہ پڑھ لو۔ ایک بار تو پہلے وہ قیدی بن کے گئے، جب ان کا ہار فدیے میں آیا، ایک تو جب گئے جب بھی زبردستی نہیں ہوئی، دوسری مرتبہ جب وہ قریب سے گزر رہے تھے، مدینہ کے قافلہ ان کا گزر رہا تھا، تب پکڑے گئے، اس وقت ان سے کہا گیا کلمہ پڑھ لو، تب بھی زبردستی نہیں ہوئی۔ یہ کون سا دین ہے جو زبردستی نہیں کرتا؟ لا اکراہ فی الدین قرآن مجید کے اندر ہے، دین کے اندر زبردستی نہیں ہے، زبردستی کبھی بھی نہیں ہے۔ جہاد بھی، ایون کہ جہاد کے اندر زبردستی نہیں ہے۔ جہاد کبھی بھی اس لیے نہیں ہوتا کہ کلمہ پڑھ لو، کہ ایک آدمی کے سینے کے اوپر تلوار لے کر کے بیٹھ جاؤ، ہاں بھائی کلمہ پڑھتا ہے میں مار دوں، یہ جائز ہی نہیں ہے، درست ہی نہیں ہے۔ جہاد ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نظام کو دنیا کے اندر نافذ کرنے کے لیے۔ اس نظام کے اندر، اس کے نفاذ کے اندر جب کوئی درمیان میں آتا ہے تو پھر اس کے خلاف جہاد ہوتا ہے، اس کو روکنے کے لیے جہاد ہوتا ہے۔ ایسا تو نہیں ہے دنیا کی ہر قوم ایسے ہی کر رہی ہے۔ آپ دیکھیں امریکہ کیا کر رہا ہے، چائنا کیا کر رہا ہے، یہ لوگ دنیا کو اپنا نظام دینا چاہ رہے ہیں، اور جو ان کے راستے میں رکاوٹ بنتا ہے اس کے ساتھ کیا سلوک کیا جاتا ہے؟ رکاوٹ بننا تو چھوڑو، صرف شک کے دائرے میں آ جائے تو کیا سلوک کیا جاتا ہے؟ ابھی یہ بندہ رکاوٹ نہیں ہے، کچھ ثابت نہیں ہوا اس پر، بس اس پر جو ہے ذہن بن گیا، بس اس ذہن بننے کے نتیجے میں، شک کے نتیجے میں اٹھا کر کے ڈال دیا اندر۔ آپ دیکھ لیں ہمارے خود ہندوستان کے اندر دیکھ لیں، مولانا عمر گوتم کے ساتھ کیا ہوا، مولانا کلیم صدیقی کے ساتھ کیا ہوا، کوئی الزام ثابت ہوا ان پر، کچھ برآمد ہوا ان کے پاس سے؟ مہینوں ہو چکے ہیں ابھی تک تو کچھ پتہ چلا نہیں، بس اٹھا کر کے ڈال رکھا ہے اندر۔ اور قوم کو دیکھ لو، برتھ ڈے وشز کی جو ہے وہ لگا رہی ہے اپنے اسٹیٹس پر، کوئی پرواہ ہی نہیں ہے، کچھ ہوا ہی نہیں ہو، جیسے کوئی بات ہی نہ ہو۔ یہ ہماری قوم کا حال ہے۔ کبھی کبھی تو بڑی مایوسی سی ہوتی ہے بس، لیکن خیال آتا ہے کہ کہاں جا کر کے یہ سلسلہ رکے گا، کب جا کر کے ہمارے لوگوں کو سمجھ میں آئے گا، اللہ کرے کہ جلدی سمجھ میں آ جائے۔ تو بھائی جو قوم بھی اس کو چھوڑے گی وہ ہمیشہ حسرت میں رہے گی، ہمیشہ ذلت اور رسوائی میں رہے گی۔ ہماری ذلت اور رسوائی کا سبب بھی یہی ہے کہ ہم نے اس کو چھوڑ دیا، اور یہ غلطی ہم سے یہ ہوئی کہ جہاد کے مفہوم کو بدل کر دنیا کے سامنے پیش کرنا شروع کر دیا، جس کے نتیجے میں بہت سارے لوگوں نے دوسری چیزوں کو جہاد سمجھنا شروع کر دیا۔ زیادہ بڑی غلطی یہ ہوتی ہے، یاد رکھنا، یہ زیادہ بڑی غلطی ہے کہ آپ لوگوں کے سامنے کچھ اور چیزوں کو جہاد بنا کر کے پیش کرنا شروع کر دو، اور قوم کے سامنے اتنی باتیں کرو کہ وہ قوم ان چیزوں ہی کو جہاد سمجھنے لگے اور جہاد کی ضرورت ہی کو ختم سمجھنے لگ جائے۔ اس سے اتنا بڑا نقصان ہوگا کہ الامان والحفیظ۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ دیکھیے ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے ہمارے اوپر، علماء کرام کی میں بات کر رہا ہوں، علماء کرام کے اوپر ایک بہت بڑی ذمہ داری ہوتی ہے کہ چیز جیسی ہے شریعت کے اندر اس کو ویسے ہی بیان کیا جائے۔ لہٰذا جہاد تو بیان کیا جائے گا چاہے کتنا ہی لوگوں کو ناگوار لگے، یہ ویسے ہی بیان کیا جائے گا جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ہمارے سامنے رکھا ہے۔ اس کے اندر کوئی تبدیلی نہیں ہوگی، اس کے مفہوم کو بدلا نہیں جائے گا، اس کے مفہوم کو چھپایا نہیں جائے گا، اس کی حقیقت کو جو ہے پس پش ڈالا نہیں جائے گا، اس کو چھوڑا نہیں جائے گا، چاہے قوم عملی اعتبار سے اس کو چھوڑ دے، ہم بیان کرنا نہیں چھوڑیں گے انشاءاللہ۔ ہم اس کو آپ کے سامنے لاتے رہیں گے، رکھتے رہیں گے، بیان کرتے رہیں گے، چیزوں کو آپ کے سامنے جو ہے لا کر کے رکھتے رہیں گے، اور اس کے مفہوم کو، صحیح مفہوم کو آپ کے سامنے رکھیں گے۔ اگر کوئی غلط مفہوم بیان کرے گا تو اس کی بھی انشاءاللہ تردید کریں گے، لیکن انشاءاللہ اس کام کو چھوڑیں گے نہیں۔ کل قیامت کے دن ہمیں بھی تو جواب دینا ہے اللہ تعالیٰ کے سامنے کہ تمہاری ایک ذمہ داری تھی، تم ایک جگہ بیٹھے ہوئے تھے، تم نے یہ کام کیوں نہ کیا؟ تو لہٰذا ہماری یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اس ذمہ داری کو جتنا ہو سکے اپنی جانب سے ادا کرنے کی کوشش کریں۔ لیکن اگر جاننے کے بعد، سننے کے بعد ہم لوگ ایمان نہیں لاتے، ہم لوگ اس پر عمل نہیں کرتے، تو پھر یاد رکھیے کہ پکڑ ان علماء کی نہیں ہے، پھر پکڑ میری اور آپ کی ہے کہ جاننے سمجھنے کے باوجود آپ نے ان چیزوں کو کیوں چھوڑا۔ میں اسی پر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، انشاءاللہ اس سے آگے کی بات جو ہے وہ کل اگلی نشست کے اندر عرض کی جائے گی۔ اللہ پاک جو کہا گیا، سنا گیا، ہمیں ان سب باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔